مسجد کی تعمیر کرنا یا مسجد کی تعمیر میں اپنی حیثیت کے بقدر حصہ لینا یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ خود آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ آباد ہونا چاہے، کسی جگہ پر بسنا چاہے، تو وہاں پر سب سے پہلے اللہ کے گھر کے بنانے کی ضرور فکر کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں جب موجود تھے تو وہاں پر مسجد کی تعمیر کرنے کی کوئی خاص ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ مسجد حرام موجود تھی۔ گو اس وقت مسجد حرام میں نماز کا ادا کرنا یا اللہ کے ذکر کا کرنا بڑا دشوار تھا، مگر مسجد حرام موجود تھی۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام باقاعدہ آپ کے ساتھ شریک رہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور آپ علیہ السلام نے بذات خود مسجد نبوی کی تعمیر میں محنت کی، مزدوری کی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی توجہ کو اس طرف مائل کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرنے کے بڑے بڑے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کوئی مسجد تعمیر کی، خواہ وہ مسجد پکی ہو یا کچی ہو، وہ مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ مسجد پہلی مرتبہ میں بنائی گئی ہو یا پھر اس کو شہید کر کے دوبارہ سے بنایا گیا ہو، یا کسی آدمی نے اپنی حیثیت کے بقدر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ یعنی جس نے روئے زمین پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کسی مسجد کو بنایا تو اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اور وہ محل بھی بڑا شاندار ہوگا، اس کی شان بھی بڑی عجیب ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس جنتی گھر کی دیگر مکانات و محلات پر وہی فوقیت اور عظمت و فضیلت حاصل ہوگی جیسا کہ روئے زمین پر مساجد کے ارد گرد دیگر مکانات و محلات پر مساجد کو فوقیت اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس تعمیر شدہ مسجد میں جب تک اللہ کی یاد اور نماز ہوتی رہے گی تب تک تعمیر کرانے والوں کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اور مسجد کی تعمیر والا یہ عمل ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک مسجد کی تعمیر والا عمل بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رات کے وقت میں کسی مسجد کو روشن کیا تو جب تک اس مسجد میں وہ روشنی رہتی ہے تو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ شام سے نکلے مدینہ طیبہ کے لیے تو آپ نے اپنے ساتھ کچھ قندیلے اور تھوڑا سا تیل بھی لے لیا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو صبح کا وقت تھا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ان قندیلوں کو لٹکایا اور ان کے اندر تیل ڈال کر چھوڑ دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں آگ جلائی، مسجد کو روشن کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے
تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ مسجد نبوی کو روشن کس نے کیا، چراغوں کا انتظام مسجد نبوی کے اندر کس نے کیا، کیونکہ سب سے پہلے چراغ جلانے والے مسجد نبوی کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے پہلے کبھی بھی کسی نے مسجد نبوی کے اندر چراغ نہیں جلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے نبی، یہ چراغ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو دعا دی اور یہ فرمایا کہ اگر میرے کوئی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت تمیم داری سے کرا دیتا۔ تو اس مقام پر اسی مجلس کے اندر حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی ام المغیرہ کو پیش کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میری بیٹی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ چاہے تو میری بیٹی ام المغیرہ کا نکاح حضرت تمیم داری سے کرا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مجلس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام المغیرہ سے کرا دیا۔ تو ان روایات سے اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مسجد کی کسی بھی طرح کی خدمت کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا پھر وہ بدنی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، تو یقیناً اللہ رب العزت اور پیغمبر علیہ السلام ایسے شخص کے عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی مساجد کی، علماء کی اور ائمہ حضرات کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔